طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا۔ فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ دو جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا، اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں
ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات۔ چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز